لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کی مبارک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، مسلم امہ چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اکثر لوگ اس ماہ میں صدقات و خیرات کثرت سے کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی اسی ماہ میں ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس ماہ میں اجر و ثواب کئی سو گنا بڑھ جاتا ہے، تو ہر صاحب ایمان شخص اس موقع کو غنیمت جان کر اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ شرائط مخصوصہ کے ساتھ کسی مستحق آدمی کو اپنے مال کے ایک معین حصے کا مالک بنا دینا، یعنی وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر نکال کر فقراء کو دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسے زکوٰۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں برکت کی امید ہوتی ہے اور اس سے نفس پاکیزہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا مفہوم دو معنوں سے مرکب ہے، ایک پاکیزگی، دوسرے نشو و نما۔ کسی چیز کی ترقی میں جو چیز مانع ہوں ان کو دور کرنا اور ان کے اصل جوہر کو پروان چڑھانا، یہ دو تصورات مل کر زکوٰۃ کا پورا تصور بناتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، ایک وہ مال جو مقصد تزکیہ کے لیے نکالا جائے اور دوسرے زکوٰۃ بجائے خود تزکیہ کا فعل ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ عام صدقات کے معنوں میں ابتدائے اسلام ہی سے مروج ہو گیا تھا۔ اس کا پورا نظام آہستہ آہستہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوا۔ سن 8 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کی تصریح مل جاتی ہے۔ محرم 9 ہجری میں زکوٰۃ کے تمام قوانین و احکام مکمل ہو کر نافذ ہو گئے تھے۔ زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کا اہم رکن رہی ہے۔ تمام انبیاء کی طرح انبیاء بنی اسرائیل نے بھی اس کی سخت تاکید کی تھی۔ زکوٰۃ کے احکام تورات اور انجیل دونوں میں موجود ہیں، لیکن ان کتب سماوی میں مدت کی تعین میں قطعیت نہ تھی۔ محترم ناظرین سامعین، زکوٰۃ صرف مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں۔ زکوٰۃ 4 قسم کے اموال پر فرض ہے۔ نمبر 1، صائمہ جانوروں پر۔ صائمہ کے معنی وہ جانور ہیں جو سال کا اکثر حصہ باہر چر کر گزارا کرتے ہیں، گھر میں نہیں کھاتے۔ نمبر 2، سونے چاندی پر۔ نمبر 3، ہر قسم کے تجارتی مال پر۔ اور نمبر 4، کھیتی اور درختوں کی پیداوار پر۔ ان اقسام کے نصاب اپنے اپنے ہیں۔ نصاب مال کی وہ خاص مقدار ہے جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے۔ چاندی، سونے اور تمام تجارتی مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کا نصاب 200 درہم ہے، جس کے 52.5 تولے بنتے ہیں۔ بعض کے نزدیک 36 تولے ماشے بنتے ہیں۔ سونے کا نصاب 20 مسقال ہے، جس کے 7.5 تولے اور بعض کے نزدیک 5 تولے 2.5 ماشے بنتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت سونے چاندی کی جو قیمت ہو اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ قیمت خرید کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں۔ تجارتی مال کا نصاب قیمت کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر مال کی قیمت 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو تو سال گزر جانے پر اس کی زکوٰۃ کا 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مستحقین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے،
یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر مامور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ غلاموں کے آزاد کرانے، قرض داروں کی مدد کرنے، راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہو۔ یہ لفظ تمام حاجت مندوں کے لیے عام ہے، خواہ وہ جسمانی نقص یا بڑھاپے کی وجہ سے مستقل طور پر محتاج اعانت ہو گئے ہوں، یا کسی عارضی سبب سے سردست مدد کے محتاج ہوں، اور اگر انہیں سہارا مل جائے تو آگے چل کر خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مثلا یتیم بچے، بیوہ عورتیں، بے روزگار لوگ، اور وہ لوگ جو وقتی حوادث کے شکار ہو گئے ہوں۔ مسکین وہ لوگ ہیں جو عام حاجت مندوں کی نسبت زیادہ خستہ حال ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کو مستحق امداد ٹھہرایا ہے جو اپنی ضروریات کے مطابق ذرائع نہ پاتے ہوں اور سخت تنگ حال ہوں، مگر نہ تو ان کی خودداری کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتی ہو، اور نہ ان کی ظاہری پوزیشن ایسی ہو کہ کوئی انہیں حاجت مند سمجھ کر ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ وہ لوگ جو صدقات وصول کرنے اور وصول شدہ مال کی حفاظت کرنے یا ان کا حساب کتاب رکھنے اور انہیں تقسیم کرنے میں حکومت کی طرف سے استعمال کیے جائیں، ایسے لوگ خواہ وہ فقیر و مسکین نہ ہوں، ان کی تنخواہیں صدقات کی مد میں دی جائیں گی۔ اس سلسلہ میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ کا مال حرام قرار دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ اگر صاحب نصاب ہوں تو زکوٰۃ ان پر فرض ہے، لیکن اگر وہ غریب اور محتاج یا قرض دار یا مسافر ہوں تو زکوٰۃ لینا بھی ان کے لیے حرام ہے۔ البتہ اس امر میں اختلاف ہے کہ خود بنی ہاشم کی زکوٰۃ بھی بنی ہاشم لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تعریف قلب کے لیے زکوٰۃ دینے سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہوں اور مال دے کر ان کے جوش عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہو، جو لوگ کفار کے کیمپ میں ایسے ہوں کہ اگر انہیں مال سے توڑا جائے تو ٹوٹ کر مسلمانوں کے مددگار بن سکتے ہیں، یا جو لوگ نئے مسلمان ہوئے ہوں ان کی سابقہ عداوت یا ان کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے اندیشہ ہو کہ اگر مال سے ان کی دلجوئی نہ کی گئی تو پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایسے لوگوں کا مستقل وظائف یا وقتی عطیے دے کر اسلام کا حامی و مددگار یا مطیع و فرما بردار یا کم از کم بے ضرر دشمن بنا لیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ شرط ضروری نہیں ہے کہ وہ فقیر و مسکین یا مسافر ہوں تب ہی ان کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ مالدار اور رئیس ہونے پر بھی زکوٰۃ دیے جانے کے مستحق ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب کی رائے یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ مد ساقط ہو گئی ہے، اور اب تالیف قلب کے لیے کچھ دینا جائز نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ فاسق مسلمانوں کو تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کی مد سے دیا جا سکتا ہے، مگر کفار کو نہیں۔ اس سلسلے میں سید ابو العلا مودودی تفسیم القرآن میں رقم تراز ہیں کہ مؤلفۃ القلوب کا حصہ قیامت تک کے لیے ساقط ہو جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلا شبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ محترم ناظرین و سامعین، زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں نماز کے ساتھ 20 مقامات پر آیا ہے۔ کئی مقامات پر اس کا ذکر علیحدہ بھی آیا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سزا اور عذاب کی وعید ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھنے والے یہی لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم دیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ بخل ان کے لیے اچھا ہے، بخل تو ان کے حق میں برا ہے، ان قریب قیامت کے دن ان کا مال ان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں
اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، جس دن کہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی سونا چاندی ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا تھا، سو اب تم اس چیز کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ جہاں پر زکوٰۃ کے حوالے سے سخت وعیدیں اور سزائیں سنائی گئی ہیں، وہیں پر زکوٰۃ کے بے شمار فوائد بھی ہیں۔ اسلام کے اصولوں کے مطابق باقاعدہ طور پر زکوٰۃ ادا کرنے سے مکمل خاندان محفوظ رہتا ہے اور سب گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت ہوتی ہے اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مزید بڑھتا ہے۔ انسان کے تمام گناہوں کا بہترین کفارہ زکوٰۃ ہے، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہ صرف مالی آسودگی دور ہوتی ہے بلکہ روحانی طور پر سکون حاصل ہوتا ہے اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کیونکہ اسلام کا ایک لازمی رکن ہے، اس کی ادائیگی نہ کرنے سے محشر میں عذاب ہوگا۔ بہرحال زکوٰۃ ادا کرنے سے اخروی عذاب سے بھی نجات حاصل ہوگی۔ اسلام کے ارکان کی ادائیگی ایک فرض ہونے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں، اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس طرح روحانی فوائد کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی معاشرتی بھلائیوں اور نفسیاتی سکون کا باعث بنتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، زکوٰۃ کے حوالے سے مختصر چند اہم امور پر بات کی گئی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت جلد انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔